السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، قیامت کے دن قرآن آئے گا تو وہ کہے گا، اے میرے رب، اس قاری قرآن کو زیور پہنا دیں، تو اس شخص کو عزت کا تاج پہنایا جائے گا۔ پھر وہ قرآن کہے گا، اے میرے رب، اس میں اضافہ فرمائیں، تو اس کو عزت کا لباس پہنایا جائے گا۔ پھر وہ قرآن کہے گا، اے میرے رب، اس سے راضی ہو جائیں، تو اللہ اس شخص سے راضی ہو جائے گا۔ پھر اس سے کہا جائے گا کہ قرآن پڑھتا جا اور جنت کے درجات چڑھتے جا، ہر آیت کے ساتھ ایک نیکی بھی زیادہ کر دی جائے گی۔ سیدنا بریدہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، وہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس نے قرآن پڑھا، سیکھا اور اس پر عمل کیا تو اس کے والدین کو قیامت کے دن نور کا ایسا تاج پہنایا جائے گا جس کی روشنی سورج کی روشنی کی طرح ہوگی، اور اس کے والدین کو ایسے دو ریشمی حلے پہنائے جائیں گے کہ وہ پوری دنیا میں ان دو کے برابر نہ ہوں گے، اور وہ دونوں کہیں گے کہ یہ ہمیں کیوں پہنایا گیا؟ تو کہا جائے گا کہ تمہارے بچے کے قرآن حاصل کرنے کی وجہ سے۔ تو قرآن کو پڑھنا، سمجھنا، اس کے مطابق اپنی زندگی گزارنا صرف اسی دنیا میں عزت اور اکرام نہیں لاتا، بلکہ ہمیں آخرت کی منزلوں میں بھی بہت سی آسانیاں حاصل ہوتی ہیں۔ اور صرف یہی نہیں ہوتا، آپ سوچیں کہ ہمارے والدین کی بھی عزت جو ہے وہاں پر اس بات سے بڑھتی ہے۔ تو اہدنا الصراط المستقیم جو سورہ الفاتحہ میں ہم پڑھتے ہیں، 5 دفعہ نماز میں اپنی دہرائی بھی کرتے ہیں، اپنے آپ کا فوکس بھی بہتر بناتے ہیں۔ I need to understand what is purpose of my life، کیوں اللہ تعالیٰ نے مجھے اس دنیا میں بھیجا ہے، اور کیوں میں نے جو بھی کام کرنے ہیں، میں ڈاکٹر بنوں، میں ایک اچھا بچہ بنوں اپنے والدین کے لیے، a good son، a good daughter، آگے کے ریلیشن شپس جو میرے ہیں پیشنٹس کے ساتھ ہیں، باقی انوائرمنٹ میں جو کچھ میں صبح سے شام تک کام کرتا ہوں وہ کیوں میں نے کرنے ہیں۔ سو اس کیوں کا جواب ہمیں اہدنا الصراط المستقیم کی کھوج لگانے سے ملتا ہے۔ آج ہم سورہ شعراء، سورہ نمل، سورہ القصص، سورہ عنکبوت اور سورہ روم کو کریں گے، اور یہ 19ویں پارے سے لے کر پھر 20واں اور 21ویں پارے تک جاتا ہے سلسلہ۔ سب سے پہلے ہم دیکھیں گے سورہ الشعراء، مکہ میں نازل ہوئی تھی، اور اس میں 227 آیات ہیں۔ یہ جو اب صورتیں آتی ہیں، کیونکہ میں تو آپ کو اس میں سے سلیکٹیو ہائی لائٹس دیتی ہوں، لیکن بہت سی ان صورتوں میں ہم دیکھتے ہیں کہ انبیاء کا کردار، ان کی قوموں نے ان کے ساتھ کیسا بیہیویئر رکھا، کیا ان کے چیلنجز تھے، ایشوز تھے، اور اس کے ساتھ ساتھ ان کو کیسی وارننگز دی گئیں اور کب حجت تمام ہوگی، ان تمام باتوں کی طرف اشارہ کیا جاتا ہے۔ اور جب آپ ڈیٹیل میں قرآن مجید کو پڑھیں تو آپ حیران ہو جائیں گے کہ ہر دفعہ ہر صورت میں ان واقعات کا جو ذکر کیا جاتا ہے تو وہ پرسپیکٹیو ڈیفرنٹ ہوتا ہے۔ ہر دفعہ آپ کو ایک نیا اینگل پتہ چلتا ہے، ایک نئی لرننگ جو ہے آپ کے سامنے آتی ہے۔ تو یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ سورہ شعراء میں جو فوکس کیا ہے وہ انبیاء کی عبادت پہ فوکس کیا ہے، انبیاء نے جو اللہ تعالیٰ کی اطاعت کی ہے اس پر فوکس کیا ہے، اور ایسے دلائل اس صورت میں پیش کیے گئے ہیں جس سے ہمیں اللہ تعالیٰ کی عظمت کا احساس ہو، اور ہمیں یہ بھی ماننا پڑے کہ اللہ تعالیٰ کتنا رحمان اور رحیم ہے۔ سورہ شعراء میں 2 آیات کی بار بار تکرار ہو رہی ہے، ان فی ذالک لآیہ، اس میں ایک نشانی ہے، آیت کا مطلب ایک نشانی ہے، ایک ہائی لائٹ ہے جس کو سمجھنے کی ضرورت ہے، جس پہ سٹاپ کرنے کی ضرورت ہے۔ اور پھر ساتھ ہی کہہ دیا گیا وَمَا كَانَ أَكْثَرُهُم مُؤْمِنِينَ، اور اکثر ان میں سے ایمان لانے والے نہیں۔ یعنی بل بورڈز اتنے بڑے بڑے لگے ہوئے ہیں، سمجھنا کوئی انسان چاہے تو اتنی جلدی سمجھ سکتا ہے، لیکن کتنی بڑی ٹریجڈی ہے کہ اسے سمجھ ہی نہیں آ رہی۔ اور اس صورت میں بار بار ان 2 آیات کی تکرار ہو رہی ہے، بار بار کچھ نشانیاں دکھائی جا رہی ہیں، ان کو ہائی لائٹ کیا جا رہا ہے اور ان کے بارے میں یہ کہا جا رہا ہے۔ ایک اور جو بہت اہم میسج یہاں پہ دیا جا رہا ہے، جو مختلف انبیاء آئے انہوں نے کیا پیغام دیا، انی لکم رسول امین،
کہ میں بے شک اللہ تعالیٰ کی طرف سے بھیجا ہوا ایک میسنجر ہوں، رسول ہوں، اور میں امانت دار ہوں، نہ میں کچھ بڑھاؤں گا نہ میں کچھ گھٹاؤں گا۔ کیونکہ آپ دیکھیں کئی دفعہ ہمیں کوئی بات بہت اچھی طرح سے پتہ ہوتی ہے، لیکن ہم لوگوں کے پریشر میں آ کر اس بات کو حذف کر جاتے ہیں، گول کر جاتے ہیں۔ ہمیں پتہ ہوتا ہے کہ یہ اللہ کا حکم ہے یا یہ ایسے کرنا چاہیے، لیکن جسٹ بیکاز وی فیل کہ اٹ ول ناٹ بی سوشلی ایکسیپٹیبل، تو ہم وہاں پر ذرا گھبرا جاتے ہیں۔ پھر انہوں نے کیا کہا سب کو، جو اقوام تھیں جن سے ان کا واسطہ پڑا، فاتقوا اللہ واطیعونی، اللہ کا تقوی اختیار کرو اور میری بات مانو۔ یعنی یہ نہیں کہا کہ مجھ سے ہی ڈائریکٹلی بہت زیادہ کنیکٹڈ ہو، میں ہی تمہیں اللہ تعالیٰ تک پہنچاؤں گا۔ عبادت کس کی کرنی ہے؟ اللہ تعالیٰ کی کرنی ہے۔ آج کے ٹائم میں بھی اگر ہم اس فارمولے کو اپلائی کریں تو کیا ہوگا کہ عبادت ہمیں اللہ تعالیٰ کی کرنی ہے، لیکن جو ایکسپرٹس ہیں، جو ہمیں وہ بات بتاتے ہیں، دلائل دیتے ہیں، ان کو ہمیں سننا ہے۔ پھر انہوں نے کیا کہا، وَمَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ، ہمیں اس پہ کوئی تم سے اجر نہیں چاہیے، کوئی تحفے تحائف نہیں چاہیے، کوئی نظر نیاز نہیں چاہیے، کوئی سٹیٹس نہیں چاہیے۔ آج کے دور میں بھی پہچان یہی ہے ان لوگوں کی جو کہ صحیح کام کر رہے ہیں، دین کو پھیلانے کی کوشش کر رہے ہیں، کہ وہ سیلف لیس سروس دیتے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ بس آپ دین سیکھ لیں، ہمیں آپ سے اور کچھ بھی نہیں چاہیے۔ ان اجری الا علی رب العالمین، میرا اجر کس کے پاس ہے؟ رب العالمین کے پاس ہے۔ تو انبیاء نے کیا کہا کہ ہمیں جو اجر چاہیے ہے وہ اللہ تعالیٰ سے ہمیں ملے گا۔ آپ دیکھیں اسی پرنسپل کو آپ اپنی زندگی میں بھی اپلائی کر سکتے ہیں۔ ہم بھی کتنے لوگوں کے ساتھ اچھائی کرتے ہیں، ان کا خیال کرتے ہیں، اس میں ہمارے اپنے فیملی ممبرز ہوتے ہیں، پھر پروفیشنلی جب ہم کام کرتے ہیں ہمارے پیشنٹس ہوتے ہیں، پھر ہم اپنی فرینڈز کولیگز کے ساتھ کتنی فیورز ان کو کرتے ہیں، جائز فیورز دیتے ہیں، اور کئی دفعہ وہ سب چیزیں اکنالج نہیں ہو رہی ہوتی۔ تو ایسے تمام مواقع پہ ہمیں بھی یہ سوچنا چاہیے کہ کیا میں نے اپنی ذات کے لیے صرف کیا، مجھے تو اللہ کی خاطر کرنا ہے، اور اس کام کو کرنے کا صلہ بھی مجھے کہاں سے ملے گا؟ اللہ تعالیٰ کے پاس سے ملے گا۔ پھر یہاں پر دو دعائیں بھی آتی ہیں، وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ، اور جب کوئی بیمار ہوتا ہے تو اس کو شفا کون دیتا ہے؟ اللہ تعالیٰ کی طرف کہا جا رہا ہے، اللہ تو ہی شفا دیتا ہے۔ کچھ لوگ اس آیت کو اپنے آفس اور کلینک میں بھی لگا لیتے ہیں، لیکن ان کا زوم پھر بھی یہی ہوتا ہے کہ میری میڈیکیشن سے، میری ایکسپرٹیز سے اور میرے ڈائگنوسس سے ہی وہ پیشنٹ کیور ہوا ہے، میری انٹیلیجنس ہے جس سے یہ سارا مسئلہ حل ہوا ہے۔ تو ہمیں اپنے آپ کو بار بار یہ ریمائنڈر دینے کی ضرورت ہوتی ہے، شفا اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ میں خود بھی جب پیشنٹس دیکھتی ہوں اور کئی دفعہ میرا قلم چلتا ہے اور میں کوئی بھی میڈیکیشن لکھتی ہوں اور میں ساتھ ہی سوچتی ہوں اللہ تعالیٰ یہ میں نے کیوں سوچا؟ I mean there is list of medication that I could have thought about. How did I come to this diagnosis? Just because میں نے میڈیسن پڑھی ہوئی ہے، میرے پاس ایک ڈگری ہے، میرے پاس اتنے سالوں کا ایکسپیرینس ہے، یہ بات کس نے میرے دل میں ڈالی؟ اور جیسے ہی آپ ایز این ایکسپرٹ یہ بات سوچنا شروع کرتے ہیں تو آپ کے اندر بہت ہیوملٹی آتی ہے کہ اللہ کی شان ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس جگہ تک پہنچا دیتا ہے اپنے پیشنٹس کے ڈائگنوسس کے لیے، ان کو ہیلپ کرنے کے لیے۔ پھر ایک اور بھی ہمیں دعا سکھائی گئی، اور اس دعا کو ہمیں بہت زیادہ پڑھنا چاہیے۔ ہم میں سے اکثر افراد بہت سے مشکلات میں گھرے ہوتے ہیں اور پھر خود ہی کہتے ہیں آئی ایم سو اسٹوپڈ، میں اتنی بے وقوف ہوں نا، مجھ سے فیصلہ ہی نہیں صحیح طرح کیا جاتا، مجھے بعد میں سمجھ آتی ہے کہ میں نے کر کیا دیا۔ تو اس کے لیے ہمیں کیا چاہیے ہوتا ہے؟ ایسے تمام مواقع پہ حکمت چاہیے ہوتی ہے، وزڈم چاہیے ہوتا ہے۔ اور وزڈم کیا ہوتا ہے؟ صحیح جگہ پر، صحیح مقدار میں، صحیح انداز میں کوئی بھی فیصلہ کرنا یا کوئی بھی انٹریکشن کرنا، یعنی ہر چیز اپروپریٹ ہونی چاہیے۔ کئی دفعہ ہم اپروپریٹ کام کو غلط جگہ پہ کر رہے ہوتے ہیں، اور کئی جگہ پہ ہم اپروپریٹ بات کی ڈوز اتنی بڑھا دیتے ہیں یا اتنی کم کر دیتے ہیں کہ اس سے بھی امپیکٹفل بات نہیں رہتی۔ تو یہ دعا کون سی ہے؟ ربی حب لی حکما والحقنی بالصالحین، کہ اے میرے رب مجھے حکمت عطا فرما اور مجھے صالحین کا ساتھ دے، وجعل لی لسان صدق فی الآخرین، اور بعد میں آنے والوں کی زبان پر میرا ذکر سچائی کے ساتھ ہو۔ یہ نہیں ہے کہ میرے پیچھے تو سب یس سر، یس میم، اس طرح کوئی بات کرے اور پیچھے سے کہے توبہ توبہ۔ تو ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہم جو بھی پریکٹسز کریں لوگ ہمیں اچھے انداز میں یاد کریں، اچھے طریقے سے ہمارا ذکر ہو۔ وَجَعَلْنِي مِن وَرَثَةِ جَنَّةِ النَّعِيمِ، اور جو کچھ بھی ہم کریں وزڈم کے ذریعے کریں، اپنے لیے جو بھی صدقہ جاریہ چھوڑیں، تو ہم کیا چاہ رہے ہیں کہ ورثے میں ہمیں کیا ملے؟ ہمیں جنت ملے۔
انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا 3 چیزیں ہیں جس کے پاس ہوں گی اس نے ایمان کا مزہ چکھ لیا، ایمان کی مٹھاس پالی، حلاوت ایمان اس کو حاصل ہو گیا، سویٹنس آف فیتھ اس کو مل گیا۔ نمبر 1، جب وہ کسی آدمی سے محبت کرتا ہے اور صرف اللہ کی خاطر اس سے محبت کرتا ہے۔ یاد رکھیے گا اس میں حرام محبتیں نہیں آتی، ان میں وہی محبتوں کا دائرہ کار آتا ہے جو کہ اللہ تعالیٰ نے خود ڈیفائن کر دیا ہے۔ نمبر 2، جب اللہ اور اس کے رسول اسے ہر چیز سے زیادہ محبوب ہوں۔ اور نمبر 3، جب آگ میں ڈالا جانا اسے کفر کی طرف لوٹ جانے سے زیادہ محبوب ہو۔ تو انسان جب ان 3 کاموں کو کرتا ہے تو وہ ایمان کی حلاوت کو پا لیتا ہے، کیونکہ ہم دیکھتے ہیں کہ سورہ شورى میں جو تکرار ہو رہی ہے اس میں خاص طور پہ بار بار یہ کہا گیا ہے وَمَا كَانَ أَكْثَرُهُم مُؤْمِنِينَ، اکثر ان میں سے ایمان لانے والے نہیں۔ دنیا میں رہتے ہوئے بھی ہم اکثر یہی بات کر رہے ہوتے ہیں بس ایمان بڑا ڈاؤن ہے، بس آج کل ایمان نہیں ویسا محسوس ہو رہا۔ یا ہم کسی اور کو دیکھتے ہیں جو کہ دین کے معاملے میں بہت سپر سونک سپیڈ سے چل رہا ہوتا ہے تو ہم اس کو دیکھ کے بھی ایک دم وی اسٹارٹ مارولنگ کہ یہ کیسے کر لیتے ہیں لوگ، میرے سے نہیں کیا جاتا، میرا دل چاہتا لیکن مجھ سے کیا نہیں جاتا۔ تو ایک تو یہ 3 کام جو ہیں ان کو آپ کو پریکٹس کرنا چاہیے۔ دوسرا، ایک اور ایریے پہ بہت زیادہ کام کرنے کی ضرورت ہے جس سے ایمان کی کیفیت بڑھتی ہے، اور وہ یہ ہے اپنے علم کو بڑھانا۔ اسی لیے آپ دیکھیں کہ صبح فجر کی نماز کے بعد ہم جو دعائیں پڑھتے ہیں ان میں سے ایک دعا کیا ہے؟ اللہم انی اسألک علما نافعا ورزقا طیبا وعملا متقبلا۔ ہم اللہ تعالیٰ سے دعا کیا مانگتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہم تجھ سے سوال کرتے ہیں علم نافع، نفع بخش علم کا، بینیفیشل نالج کا، جس کی ابتدا ہوتی ہے قرآن سے، اور پھر آپ جو کچھ بھی اپنے سائنسز پڑھتے ہیں، سبجیکٹس پڑھتے ہیں، موڈیولز پڑھتے ہیں، اور پھر وَرِزْقًا طَيِّبًا، وہ رزق ہمیں چاہیے جو طیب ہو، وَعَمَلًا مُتَقَبَّلًا، وہ عمل چاہیے جو قبول ہونے والا ہو۔ تو یہ دعا ضرور صبح کو ایک دفعہ پڑھا کریں، اور پڑھتے وقت سوچا بھی کریں کہ آج کا میرا دن جو ہے اس میں جتنے بھی معاملات ہونے ہیں ان 3 پیرامیٹرز کے مطابق ہونے چاہیے۔ اور یہاں سے ہمیں علم کی اقسام بھی پتہ چلتی ہیں۔ علم نافع کون سا ہوتا ہے؟ جیسے میں نے آپ کو کہا کہ دین کے علم سے سٹارٹ ہوتا ہے، پھر دنیا کے جتنے بھی نفع بخش علوم ہیں، آل دا سائنسز، کسی بھی شکل میں جو بینیفیشل نالج ہے، ہم اس میں سے ہر چیز کو پڑھنا، اس کی جستجو کرنا، اسے سیکھنا، اس کی اپلیکیشن کو مانتے ہیں۔ پھر ایک اور علم بھی ہوتا ہے جو نقصان دہ علم ہوتا ہے، تو اپنے آپ کو اس نقصان دہ علم سے بچانے کی ضرورت ہے۔ اور کچھ علوم ایسے بھی ہوتے ہیں جو صرف ٹائم ویسٹرز میں آتے ہیں، اسی لیے ہم نے پڑھا بھی تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی یہ دعا مانگنے کو کہا گیا تھا، رب زدنی علما۔ جتنا آپ علم اپنا بڑھاتے چلے جائیں گے آپ دیکھیں گے آپ کی ایمانی کیفیت جو ہے وہ بھی بڑھتی چلی جائے گی۔ اس کے بعد کہا گیا الا من اتی اللہ بقلب سلیم، کہ اللہ تعالیٰ کے پاس ہمیں جانے کے لیے کیا چاہیے جو ابراہیم علیہ السلام کے پاس تھا، وہ ہے قلب سلیم۔ تو قلب سلیم فوکس ہوتا ہے، ایمان جب نہیں ہوتا انسان کا، ایک تو علم حاصل کرنا اور اس کے ساتھ ساتھ اپنے قلب پہ، دل پہ نظر رکھنی۔ تو قلب سلیم کیا ہے، کس طرح سے یہ آتا ہے، کس طرح حاصل ہوتا ہے؟ ابن قیم ان 5 چیزوں کا ذکر کرتے ہیں۔ ایک وہ کہتے ہیں کہ اپنے دل کو شرک سے بچانا، دوسرا اپنے آپ کو بدعتوں سے بچانا۔ لوگ کہتے ہیں بدعت کیا ہوگی؟ یعنی جو چیز بھی سنت کے منافی ہو، سنت میں آئی نہیں، قرآن اور سنت میں اس کا ذکر ہی نہیں آیا، اور ہم نے خود سے اس کو عبادت کے نام پہ گھڑ لیا اور کرنا شروع کر دیا، اور پھر لوگوں کو یہ بھی کہا کہ بھئی یہ تو نیکی کا کام ہے، اس کے کرنے میں حرج ہی کیا ہے۔ تو جو بھی انوویشن ایسی ہوتی ہے دین کے معاملے میں، دنیا کے معاملے میں کوئی انوویشن ہو، مثلا ایک زمانے میں چراغ جلتے تھے اور اب ہمارے پاس لائٹس جلتی ہیں، یا ایک زمانے میں پنکھے ہوتے تھے اب لوگوں کے گھروں میں اے سی ہوتے ہیں، تو یہ انوویشن الاؤڈ ہے، کیونکہ ہم فوراً اس کے مقابلے میں کہتے ہیں اچھا پھر آپ گدے پہ، گھوڑے پہ، خچر پہ چڑھنا شروع کر دیں، اس پہ سواری کریں، یا یہ کہ آپ دیے جلانا شروع کر دیں۔ تو دنیاوی معاملات میں انوویشن کا کوئی حرج نہیں، لیکن دین کے معاملے میں ہم انوویشنز پہ نہیں جاتے۔ اسی طرح اپنے دل کو حرام ڈیزائر سے بچانا اور ہیڈ لیسنس، بغاوت سے بچانا، یہ اس سے انسان قلب سلیم کی طرف جاتا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ کی یاد کے بارے میں، اللہ تعالیٰ کے ذکر کے بارے میں کیجول نہ ہونا، اور اپنی انٹینشن پہ ہر وقت نظر رکھنا، واٹ از مائی انٹینشن، جو بھی ہم معاملات کر رہے ہوں۔ پھر اس کے بعد ہم اگلی سورت پہ آ جاتے ہیں جو کہ سورہ نمل۔ یہ بھی مکی سورت ہے، اور سورہ نمل میں 93 ورسز ہیں۔ اس میں خاص طور پہ ایک موٹیویشنل ایک واقعہ آتا ہے جس میں سبا کی ملکہ تھی، اور وہ جو ملکہ تھی وہ ظاہر ہے اقتدار میں تھی،
سلیمان علیہ السلام اس کو پیغام بھیجتے ہیں دین کا، دعوت دیتے ہیں، اور اس میں ہمیں پتہ چلتا ہے کہ کیسے اس کے پاس اقتدار بھی ہے، اتھارٹی بھی ہے، پاور بھی ہے، اور وہ کیسے ایمان کے لیے ریسیپٹیو ہوتی ہے۔ یہاں پر یہ اگزامپل دی گئی ہے، پاور اور اتھارٹی میں ہوتے ہوئے بھی اگر انسان قلب سلیم کے ساتھ ہو، ایمان کے ساتھ ہو، تو اپنے لیے کتنے فائدے حاصل کر سکتا ہے۔ اور اس میں ایک بہت خوبصورت دعا جو سلیمان علیہ السلام نے مانگی تھی وہ بتائی گئی ہے، یہ بھی ہمیں بہت مانگنی چاہیے۔ رب اعوذنی ان اشکر نعمتک التی انعمت علی وعلی والدی وان اعمل صالحا ترضاه وادخلنی برحمتک فی عبادک الصالحین، جس میں ہم اللہ تعالیٰ سے کیا مانگتے ہیں؟ شکر مانگتے ہیں نعمتوں پہ، ان نعمتوں پہ جو ہمیں ملی، ہمارے والدین کو ملی۔ اللہ تعالیٰ سے ایسے اعمال مانگتے ہیں جس سے اللہ راضی ہو جائے، اور پھر ہم یہ بھی چاہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے نیک بندوں میں، صالح بندوں میں شامل کر لے۔ اس کے لیے ہمیں ایک فارمولا بھی دے دیا گیا وہاں پہ، فَمَنِ اهْتَدَى فَإِنَّمَا يَهْتَدِي لِنَفْسِهِ، جو کوئی بھی اللہ کی دی ہوئی ہدایت پر عمل کرے گا اس کا بینیفٹ اسی کو جائے گا، وہ اپنے لیے کام کر رہا ہے، وہ کسی اور کو کوئی فیور نہیں دے رہا، کسی اور پہ کوئی کسی قسم کا احسان نہیں کر رہا۔ وَمَنْ ضَلَّ، اور جو کوئی گمراہ ہو گیا، فَقُلْ إِنَّمَا أَنَا مِنَ الْمُنذِرِينَ، تو بے شک ہمارا کام تو صرف اس کو وارن کر دینا ہے، وہ اپنا رزلٹ خود بھگتے گا، وہ رزلٹ اس کے سامنے آنا ہی آنا ہے۔ کیونکہ دنیا میں رہتے ہوئے ہمیں یہ بتایا گیا ہے کہ دین کا ایکسپوجر میکسیمائز کریں، ہر ایک کو دین کا ایکسپوجر دیں، لیکن ہمیں یہ نہیں کہا گیا کہ گن پوائنٹ پہ لوگوں سے کروائیں۔ یہاں پر ایک اور بھی فرق پہ میں بات کرنا چاہوں گی، جب ہم کہتے ہیں نا کہ دین کا ایکسپوجر لیکن ہم ایک حد سے زیادہ کسی کو نہیں کہیں گے، اس میں والدین نہیں آتے۔ والدین کی بہت بڑی رسپانسبلٹی رکھی گئی ہے کہ وہ اپنے بچوں کی تربیت کریں اور اپنے بچوں کو گائیڈ بھی کریں اور بار بار انسسٹ بھی کریں کہ وہ دین کے مطابق اپنی زندگی گزاریں۔ ہاں ظاہر ہے اس میں بھی ان کو بھی حکمت چاہیے، وزڈم چاہیے، اور اپنے بچے کے ٹیمپرمنٹ کے مطابق جو طریقے اختیار کرنے چاہیے وہ بھی ان سکھائے جاتے ہیں۔ شکر کی بات یہاں پہ ہوئی ہے، یہ دعا بھی شکر کے لیے مانگی ہے۔ تو شکر کیا ہوتا ہے؟ کسی نعمت کا تصور کرنا، اس کا اظہار کرنا، اور اس کے برعکس ناشکری ہے نعمت کو فراموش کر دینا اور اس کو چھپا دینا ہے۔ شکر میں یہ بھی آتا ہے کہ کسی بھی معمولی چیز پر راضی ہو جانا، یعنی جو آپ نے اپنے لیے ایک سٹینڈرڈ سیٹ کیا تھا وہ آپ کو نہیں ملا، اس سے ذرا کم مل گیا، بٹ یو آر اسٹل ہیپی، اور آپ نے کہا اللہ تیرا شکر ہے۔ اور انعام کرنے والے کا بہت زیادہ ذکر کرنا، وہ شخص جس نے آپ کو کوئی فیور دی ہے تو آپ اس کا بھی اظہار کرتے رہیں، یہ شکر کا ایک پیکج ہے۔ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ شکر کا مطلب ہے کہ بندے کی زبان پر اللہ کی نعمت کا اثر نظر آئے، اس طرح کی زبان سے اللہ کی تعریف بیان کرے اور نعمت کا اعتراف کرے، اور دل میں اللہ کا تصور اور اس کی محبت ہو، اور اعضاء سے فرما برداری اور اطاعت کرے، یعنی آپ کی پوری باڈی، پورا پوسچر، پورا لائف سٹائل شوڈ بی ریفلیکٹیو آف دس گریٹیٹیوڈ۔ یہ نہیں ہے کہ ہم بور ہو رہے ہیں، ہمیں مزہ نہیں آ رہا، کمپلیننگ ایٹیٹیوڈ، تنگ ہوئے ہوئے ہیں، اریٹیٹڈ ہیں، ان سب چیزوں سے اپنے آپ کو بچانے کی ضرورت ہے۔ ابو عبد الرحمن حبلی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ نماز پڑھنا شکر گزاری ہے، روزہ رکھنا شکر گزاری ہے، اور ہر خیر کا کام جو آپ اللہ کی رضا کے لیے کرتے ہیں وہ شکر گزاری ہے، اور شکر گزاری کا سب سے افضل کلمہ الحمدللہ ہے۔ تو جب انسان شکر کرتا ہے تو اس میں کون کون سی باتیں خاص طور پہ آتی ہیں؟ مثلاً اسلام، مسلمان ہونے پہ اللہ کا شکر ادا کرنا، قرآن اور سنت کی تعلیمات یا اس کی اویئرنیس جتنی آپ کی زندگی میں بڑھے اس پہ شکر ادا کرنا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مبعوث ہونے پہ شکر ادا کرنا، دین میں اللہ تعالیٰ نے جو آسانیاں دی ہیں اس پہ شکر ادا کرنا، زندگی کی نعمت پہ شکر ادا کرنا۔ ہر وقت یہ نہیں کہنا I'd better die، میں مر ہی جاتی تو اچھا تھا، اس زندگی کا کیا فائدہ، یہ ناشکری کے کلمے ہیں۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے جو ہمیں جسمانی آزاد یہ ہیں ان پہ اللہ کا شکر ادا کرنا۔ کتنی لڑکیاں جو غمزدہ رہتی ہیں کہ کاش میں لڑکا ہوتی، میں تو لڑکی بننا ہی نہیں چاہتی تھی، یہ بھی ایک ناشکری کی کیفیت ہے۔ پھر صحت اور وقت جو اللہ تعالیٰ دیتے ہیں نعمتیں، اس پہ اللہ کا شکر ادا کرنا، پازیٹیوٹی پہ اللہ کا شکر ادا کرنا، اپنے گھر میں رہتے اپنے گھر والوں کو دیکھ کر بہن بھائی فیملی ممبرز شکر ادا کرنا، پھر اللہ تعالیٰ جو ہمیں رزق دیتا ہے اس پہ، اولاد، مال، پھر جو نعمتیں ہمیں ارد گرد نظر آتی ہیں ہر ایک پہ انسان کے اندر ایک شکر گزاری کی کیفیت ہونی چاہیے۔
ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ نعمتیں 3 قسم کی ہیں. وہ نعمتیں جو بندے کو حاصل ہو چکی ہیں بندہ ان کو جانتا ہے، اور کچھ نعمتیں ایسی ہیں بندہ جن کا منتظر ہوتا ہے اور ان کی امید رکھتا ہے، اور کچھ نعمتیں ایسی ہوتی ہیں کہ بندہ ان نعمتوں میں ہوتا ہے اور ان کو استعمال کر رہا ہوتا ہے لیکن وہ ان کا احساس نہیں رکھتا. تو ان سب نعمتوں کے بارے میں بھی ہمیں اویئرنیس ہوگی تو پھر ہم شکر کو انجوائے کریں گے، ادروائز تو بس وہ ایک لپ سروس بن کے رہ جاتی ہے. وَمَن شَكَرَ فَإِنَّمَا يَشْكُرُ لِنَفْسِهِ، تو شکر انسان اپنی نفس کے لیے، اپنی ذات کے لیے کرتا ہے. وَمَن كَفَرَ فَإِنَّ رَبِّي غَنِيٌّ كَرِيمٌ، اور اگر کوئی کفر کرتا ہے، نہیں شکر کرتا، ٹھیک ہے، فائن، ڈو وٹ یو وانٹ ٹو ڈو. اللہ تعالیٰ تو سیلف سفیشینٹ ہے، غنی ہے، کریم ہے، بہت جنرس ہے، پھر بھی دے رہا ہے. ہم اپنے آپ کو کریڈٹ دیتے رہتے ہیں کہ مجھے یہ سب کچھ ملا. اللہ تعالیٰ ہمارا دل کو دھڑکنا بند نہیں کرتا اگر ہم کہتے ہیں I'm getting bored, there is nothing to do. ہمارے برین سیلز اس پہ ڈیڈ نہیں کر دیتا، ہم پہ آکسیجن جو مل رہی ہے ہمیں وہ کم نہیں کر دیتا، سورج کی لائٹ بند نہیں کر دیتا، وہ دیتا رہتا ہے. وہ غنی ہے، وہ کریم ہے. ہاں لیکن اکاؤنٹیبلٹی اس کی بات میں بہت سخت ہوگی. اور میں بتاؤں بینگ میڈیکل اسٹوڈنٹس ہمارے لیے اتنا آسان ہے کہ ہم یہ شکر گزاری اپنے اندر لے کر آئیں، کیونکہ وی آر آلویز ڈیلنگ ود ہیومن باڈی. ایسا کچھ آپ پڑھ رہے ہوتے ہیں کہ انسان ماول کرتا ہے کہ یہ سب سسٹمز کیسے چل رہے ہیں. فزیولوجی جب ہم پڑھتے ہیں، انیٹمی جب ہم دیکھتے ہیں، بایو کیم جو بیسک سائنسز جب آپ پڑھتے ہیں، اور پھر جب آپ پیتھولوجی پڑھتے ہیں، اور پھر آپ کلینکلی جا کر پیشنٹس کو دیکھتے ہیں، تو اتنی شکر گزاری انسان کے اندر ہونی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں کیسے نوازا ہے اور کیا کچھ اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے آسانیاں پیدا کی ہیں. اس میں ایک اور بھی فیکٹر آتا ہے جس کی طرف یہاں پر اب تکرار ہے اس صورت میں. اِلٰہٌ مع اللہ، کیا اللہ کے سوا کوئی اور بھی الہ ہے؟ کیونکہ اگر ہم اللہ تعالیٰ کو الہ مانیں گے پھر ہمارے اندر صرف شکر پھوٹے گا. یہاں سے ہمیں توحید کی اقسام پتہ چلتی ہیں. ایک توحید الوہیت ہوتی ہے، ایک توحید ربوبیت ہوتی ہے، اور ایک توحید الاسماء والصفات ہوتی ہے. یعنی توحید جب ہم کہتے ہیں کہ آئی بلیو ان ونس آف اللہ، تو اس میں کیا کیا فیکٹرز ہیں. توحید الوہیت یہ ہوتی ہے کہ اللہ کے لیے ایسی عبادت کی جائے جس کے ساتھ محبت اور تعظیم بھی ہو، اور اس کو توحید عبودیت بھی کہتے ہیں. ہم اللہ تعالیٰ کو الہ مانیں اور وہ ہمیں بوجھ نہ لگے، shouldn't fall heavy on my heart. ایک اچھی سی فیلنگ آئے اللہ تعالیٰ کے بارے میں. اللہ تعالیٰ نے جو کچھ ہمارے لیے بنایا ہے ہم دیکھیں کہ جو کرنے کے کام ہیں ہم بھاگ کے کریں، جن کاموں سے روکا گیا ہم رکیں اس سے. even if I don't have a logic. کبھی کبھی بچے جو ہیں وہ بھی مجھے پوچھتے ہیں why can't we do this and why do we have to do this. best possible logic is اللہ کا حکم. اور جب تک آپ اس کو انجوائے کرنا نہیں سیکھیں گے اور آپ اتنا ڈیپ ڈگنگ میں جائیں گے کیوں، بٹ وائی، گیو می سم ریزن فار دیٹ، تو یہ جو آپ کی توحید الوہیت ہے نا، عبادت کرنا نا، وہ کرپٹ ہونا شروع ہو جاتی ہے، کیونکہ پھر شیطان وہاں پہ راستے نکالتا ہے. جسٹ انجوائے، اور آپ دیکھیں آپ کو فروٹس نظر آنے شروع ہو جائیں گے. توحید ربوبیت میں کیا ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کو تخلیق میں بادشاہ اور تدبیر میں اکیلا ماننا. وہ رب ہے، یہ سب کچھ اسی کا پلان ہے، اور ہمیں اسی کے پلان کے مطابق اس گیم میں چلنا ہے. ہمیں کالج میں پڑھتے ہوئے تو کسی کو چیلنج نہیں کر سکتے، جو ہمیں بتا دیا جاتا ہے، ٹائم ٹیبل آتا ہے ہم اس کو فالو کرتے ہیں. کوشچن نہیں کرتے کہ اس وقت یہ کلاس کیوں ہے اور یہ کلاس کیوں نہیں ہے. جب تک میم آپ مجھے کنونس نہیں کریں گی تب تک میں نے اس ٹائم ٹیبل کو فالو نہیں کرنا. چپ کر کے فالو کرتے ہیں، جی ٹائم ٹیبل یہ آیا. اٹینڈنس لگوانے کے لیے اکثر بیٹھ جاتے ہیں، نہ بھی ایگری کریں. لیکن اللہ تعالیٰ کے سسٹم کو ہم اتنا چیلنج کرتے ہیں ہر وقت، کیونکہ اللہ نے چھوٹ ہمیں دی ہوئی ہے تھوڑے عرصے کے لیے. پھر توحید الاسماء والصفات ہے، اللہ تعالیٰ کے جو نام ہیں ان کو جاننا، ان کو سمجھنا، کہ اللہ تعالیٰ کے جو نام ہیں ان پر ایمان لانا اور ان کی پریکٹیکل اپلیکیشن بھی دیکھنا کہ ہاؤ دے شوڈ امپیکٹ می، اور اس کی وجہ سے میری زندگی میں مجھے کیسے پرفارم کرنا ہے.